ابن عمر نے کہا ہم نے اس بندے کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے۔ یزیدی ہیں، میں کیوں یزیدی ہوں؟ خدا دی قسم ہے میں یزید نو نہیں ویکھیا۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ میں نے یزید کی بیعت کی۔ یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ وہ حضرت فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر تھا۔ اٹھاؤ بخاری، میں تاریخ کا حوالہ ہی نہیں دینا چاہتا، بخاری میں لکھا ہوا۔ حضرت ابن عمر نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کے کہا انا بایانا ھذا الرجل علی بیعت اللہ ورسولہ۔ یا بخاری سے لفظ مٹا سکتے ہو تو مٹاؤ۔ ابن عمر نے کہا ہم نے اس بندے کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے 51، 52، 53 ہجری میں اس کی امامت میں حج کی ہے۔ بتاؤں نام؟ 51، 52، 53 عرفات کے میدان میں اس نے خطبہ دیا حج کا۔ حضرت حسین نے 3 سال حج کی ہے۔ تو اب جو یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی تھی تو وہ بیعت صرف اور صرف حسین ابن علی کی بیعت نہیں تھی، وہ بیعت جو تھی وہ آدم کی بیعت تھی، وہ نوح کی بیعت تھی، وہ ابراہیم کی بیعت تھی، وہ موسیٰ کی بیعت تھی، کیونکہ ان تمام کا ورثہ حسین ابن علی کے پاس تھا، ان تمام کے وارث حسین ابن علی تھے۔ تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین ابن علی بیعت کرتے تو تاریخ یہ نہ کہتی کہ حسین نے یزید کی بیعت کر لی تھی، پھر کہنا پڑ دیتا کہ آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی۔ لیکن حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، انکار کر کے دنیا کو بتایا کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی وراثت کو جس نے اپنے لبوں کی نا کے ساتھ محفوظ کر لیا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، علی علی علی، جیو قبلہ جیو جیے۔ اب حسین ابن علی نے جو انکار کیا تھا وہ قطعاً یہ نہ سمجھے کہ ایک، کیونکہ بہت محدود کر کے اس چیپٹر کو پڑھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں اور حسین ابن علی میری بیعت کر لے۔ یہ بیعت حکومت کی بیعت نہیں تھی، وہ اسے خبر تھی کہ حسین ابن علی اس وقت زمین پہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ نمائندہ الہی سے بیعت مانگ رہا تھا، وہ خدا کے نمائندے سے بیعت مانگ رہا تھا۔ تو حسین ابن علی نے اگر صرف اور صرف بند کمرے، بند حجرے یا صرف دربار تک ہی انکار رکھتے تو جیسا کہ آج مورخ نے الزام امیر المومنین کے سر پہ رکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، اور یہی الزام مورخ نے امام حسن پہ دیا کہ معاذ اللہ حسن مجتبیٰ نے حاکم شام کی بیعت کر لی تھی۔ حسین ابن علی کے سامنے ان دو آئمہ کی کردار کو بھی مضبوط کرنے کے لیے، ان کے اوپر لگے ہوئے الزام کو دھونے کے لیے حسین ابن علی نے 28 رجب کو وطن چھوڑا۔ وطن اس بات میں چھوڑا کہ اگر بیعت کر لی تھی تو گھر چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب بیعت ہی کر لی تھی تو پھر جان کو لے کے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین ابن علی کو قیام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ یزید اپنے خط میں لکھ چکا تھا، یزید غلطی کر چکا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرح سیاست سے کام نہیں لیا، اس نے غلطی کر لی، اس نے لکھ دیا کہ یا بیعت لو یا حسین ابن علی سے سر لو۔ جب 26 رجب کو ولید نے اپنے دربار میں بلا کے حسین ابن علی سے کہا گیا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ یا بیعت کریں یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے، اور ولید کہتا ہے کہ میں اس قتل سے باز رہنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں۔ اسی ایک جملے کی پاداش میں پھر اس ملعون نے ولید کو مدینہ سے معزول بھی کر دیا تھا، لیکن یہ اس کے جملے تھے کہ میں باز رہنا چاہتا ہوں آپ کے قتل سے۔ پیچھے سے ملعون مروان نے کہا کہ یا حسین سے بیعت لے لی جائے یا اسی وقت حسین سے سر لے لیا جائے۔ اب یہ لفظ وہ لکھ چکا تھا کہ یا بیعت یا سر، یا بیعت یا سر، یہ دو لفظ آ چکے تھے کہ حسین یا بیعت کرے یا سر دے۔ آج ہر دشمن بھی لکھتا ہے حسین نے سر کٹوا دیا، حسین نے سر دے دیا، حسین نے کربلا میں زندگی دے دی، حسین ابن علی نے سر، اور حسین ابن علی نے یہ سر نو کے نیزہ پہ سوار تھا، یہ نو کے نیزہ پہ حسین ابن علی کا سر نہیں تھا، یہ حسین کا انکار تھا، یہ حسین کی فتح تھی، یہ حسین ابن علی کا پرچم تھا، یہ نو کے نیزہ پہ جو سر جا رہا تھا، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
قتل کرنے کے بعد یزید غالب ہو کے حسین کو مغلوب کر کے نہیں لے کے جا رہا تھا، بلکہ یزید خود ہار کے حسین فتح یاب ہو کے جا رہے تھے۔ یہ حسین ابن علی کا سر جب دربار یزید تک پہنچا تو دربار یزید میں حسین کے سر نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ ملعون چاہتا تھا یا بیعت یا سر، اس کا مطلب سر آ گیا، بیعت نہیں آئی، سر حسین آیا ہے، بیعت حسین نہیں آئی۔ تو آج کہا جاتا ہے علی کے وارث تم پر ہمارا سلام، تو حسین ابن علی کا انکار یہ ثابت کر رہا ہے کہ اگر علی نے بیعت کی تھی تو حسین علی کا وارث کیسے، اگر حسن نے بیعت کی تھی تو حسین حسن کا وارث کیسے؟ حسین ابن علی نے اپنے سر کے ساتھ، اپنے لہو کے ساتھ دنیا کو بتا دیا، نہ علی نے کسی کی بیعت کی تھی نہ حسن نے کسی کی بیعت کی تھی۔ نعرہ حیدری یا علی 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 جیو قبلہ۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ یا بیعت کریں یا پھر حسین ابن علی کا سر لیا جائے۔ حسین ابن علی نے دربار ملعون میں کھڑے ہو کے یہ لفظ کہہ دیے، اور وہ لفظ آج بھی تاریخ میں ہے۔ جب ولید نے کہا کہ حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ بیعت کریں، امام حسین نے کوئی وضاحت نہیں مانگی کہ کیوں چاہتا ہے، کس لیے چاہتا ہے۔ امام حسین نے ایک لفظ کہا، امام حسین نے کہا کہ اس سے کہہ دے اور لکھ دے، میں اس سے خط و کتابت بھی نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا خط اس پلی تک پہنچاؤں، تحریر حسین اس کے ناپاک ہاتھوں میں ہے۔ حسین ابن علی نے کہا تو ہی لکھ دے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ بے شک آج کے اس جملے کو، اس ویڈیو کا مرکزی سرنامہ ہونا چاہیے، آج کی اس مجلس کا مرکزی سرنامہ یہ ہونا چاہیے کہ اس لفظ کو دبایا جاتا ہے، اس لفظ کو زیادہ بیان نہیں کیا جاتا۔ امام حسین نے لفظ کہے تھے، اور وہ لفظ نہیں تھے، وہ بند تھی تاریخ، پچھلی بھی آنے والی بھی، کہ اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب حسین کون تھے؟ حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے کہہ دے کہ میں حسین تجھ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ امام حسین کیونکہ کلام امام جو ہوتا ہے وہ امام الکلام ہوتا ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی میرے آقا و مولا نے یہ لفظ کہہ کے مورخ کو لکھنے پہ مجبور کر دیا کہ بیعت اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی اور اس کے بعد بھی مانگی جائے گی۔ جن سے مانگی گئی تھی وہ مجھ جیسے تھے یا میں ان جیسا ہوں، جن سے بعد میں مانگی جائے گی وہ مجھ جیسے ہوں گے، جن سے پہلے مانگی گئی میں ان جیسا، جن سے بعد میں مانگی جائے گی وہ مجھ جیسے، اور جو مانگ رہا ہے جنہوں نے پہلے مانگی تھی یہ ان جیسا، جو بعد میں مانگیں گے وہ اس جیسے۔ حسین ابن علی نے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کو کھول کے رکھ دیا۔ حسین ابن علی نے زمانے کے سامنے شجرہ کھول دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، کہ جس نے بھی انکار کیا تھا میں اس جیسا ہوں، اور جو بعد میں کرے گا وہ مجھ جیسے ہوں گے۔ اور حسین ابن علی نے کہا جنہوں نے پہلے بیعت مانگی تھی تو ان جیسا ہے، اور جو بعد میں مانگیں گے وہ تجھ جیسے ہیں۔ اس کا مطلب حسین نے صرف اس دور کا یزید نہیں دکھایا، اس سے پہلے والے یزید بھی دکھا دیے اور بعد میں آنے والے یزید بھی دکھا دیے۔ حسین ابن علی نے بتا دیا کہ جو بھی جس بھی دور کے جس بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے۔ یزید کسی ایک فرد کا نام نہیں، جس نے جس دور کی حجت سے بیعت مانگی وہ اس دور کا یزید بنا۔ اب ہم پہ سوال کرو حسین ابن علی کے اس جملے کے بعد، اب ہمیں بتاؤ کہ امیر المومنین سے کس نے بیعت مانگی تھی، اب بتاؤ امام حسن سے کس نے بیعت مانگی تھی، کیونکہ حسین ابن علی کے جملے کہہ دیے کہ صرف میں نہیں، امام حسین نے کہا ان سے کہہ دے کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب مجھ جیسے سے مراد کون ہے؟ کوئی لاؤ، کیا بتاؤ کہ کیا صحابی حسین جیسا ہے؟ کیا یہ تشبیہ کسی صحابی کے ساتھ دی جا سکتی ہے کہ وہ صحابی حسین جیسا تھا؟ نہیں، حسین جیسی مثال حسین ہی کے گھر سے ملی۔